اربعۃ منکم چار گواہ اپنے میں سے اپنے میں سے فَإِن شَهِدُوا فَإِن شَهِدُوا پس اگر وہ گواہی دے دیں پس اگر وہ گواہی دے دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ پس روکے رکھو ان کو پس روکے رکھو ان کو فِي الْبُيُوتِ فِي الْبُيُوتِ گھروں میں حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت یتوفاہن الموت فوت کر دے ان کو موت فوت کر دے ان کو موت او یجعل اللہ لہن یا کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبیلا کوئی اور راستہ واللذانی اور وہ دو مرد یاتیانہا جو کریں یہ کام بے حیائی کا منکم تم میں سے فآذوہما پس انہیں اذیت دو فإن تابا پس اگر وہ توبہ کر لیں وَأَصْلَحَا اور اپنی اصلاح کر لیں فَأَعْرِضُوا عنہما پس اوائڈ کرو ان سے ان اللہ کان بے شک اللہ تعالی ہے تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا مہربان صدق اللہ وراثت کے احکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے معاشرے کے کمزور طبقات جو ہیں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ خواتین ہیں، بچے ہیں، غلام ہیں یا اور دوسرے لوگ، تو اسلام نے آ کر کے خواتین کو، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو خواتین کے 4 روپ ہوتے ہیں، یا ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ ان چاروں روپوں کے اندر اسلام نے ان کو عزت بخشی ہے۔ اگر ماں کے سلسلے میں دیکھا جائے تو قرآن کریم کے اندر بھی والدین کے خاص طور سے ماں کے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اور قرآن بھی کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ اور اگر دیکھا جائے بہن کا روپ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھائی بہن جو ہے نا وہ سگے تو نہیں تھے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، ان کی بہن جو نبی علیہ السلام کو کھلاتی تھی بچپن میں، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے پاس جب آئیں تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی، اس کے اوپر بٹھایا، بہن کا روپ تھا۔ اور بیٹی کے لیے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میری بیٹی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور چوتھا روپ ہے عورت کا، بیوی کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر اچھا ہو، اور تمہارے مقابلے میں میں اپنے بیوی بچوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو اسلام نے خواتین کے چاروں روپوں کے اندر انہیں عزت افزائی کی ہے، ان کی عزت بخشی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورت کو حق ملکیت دیا، حق وراثت عطا کیا۔ اسلام سے پہلے دونوں حقوق اس کے پاس نہیں تھے۔ تو بات چونکہ یہ اب خواتین کی ہو رہی ہے، تو
پہلے ان کے حقوق بیان کیے، یہاں سے اللہ وہ حقوق بیان کر رہا ہے جو ان پر ہیں، خواتین کے اوپر جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عورت جب بیوی کے روپ میں آتی ہے تو اس کے اوپر شوہر کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے اور گھر کے اندر کسی بھی غیر محرم کو نہ آنے دے جب کہ اس کا شوہر گھر پر موجود نہ ہو۔ چھوٹے بچے جو بلوغت کے قریب ہوتے ہیں یا بالغ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے جو گھروں میں کام کرتے تھے، غلام ہوتے تھے یا نوکر ہوتے تھے، ان کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی جب جو ہیں جب تک بالغ نہیں ہوتے تب تک گھروں میں آ جا سکتے ہیں، لیکن جب بالغ ہو جائیں پھر آئیں گے تو وہ اجازت لے کر کے۔ حتیٰ کہ اولاد کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ جب ماں باپ کے بیڈ روم میں جانا چاہیں تو پہلے ناک کریں، اس کے بعد اندر جائیں، یہ آداب ہیں۔ تو بیوی جو ہے اس پر یہ حق ہے کہ وہ کسی کو نہ آنے دے۔ جب ہاں شوہر گھر میں موجود ہے تو وہ پھر آئے گا تو اس کے ساتھ کوئی آئے گا، مہمان بھی ہو، محرم ہو، غیر محرم ہو۔ نبی علیہ السلام سے تو یہ پوچھا گیا تھا کہ جو دیور جیٹھ ہوتے ہیں یعنی حضرت ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کا آنا جانا گھر میں؟ تو نبی علیہ السلام نے الحم الموت، یہ دیور جیٹھ تو میری موت ہے کہ بلا تکلف آ جا بھی سکتے ہیں، روکتا بھی کوئی نہیں، اور لوگ ان پر شک بھی نہیں کرتے کہ بھائی ہیں، بھائی کے بھائی ہیں، جا رہے ہیں گھر میں، آ جا رہے ہیں، تو بھائی یہ تو میری موت ہے بھائی۔ تو پردہ ان سے بھی ہے۔ تو شرعی پردہ جو ہے وہ جتنے بھی آگے آ رہا ہے یہ اگلے رکوع کے آخر میں، ان سے پردہ بھی ہے، اور جو محرمات ہیں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ سارے محرمات بھی آئیں گی، اور جو محرم نہیں ہیں ان سے پردہ ہے، اور شرعی پردہ ہے، ان کی آواز کا بھی پردہ ہے ضرورت کے لیے۔ اور اگر کوئی گھر آتا ہے غیر مرد پتہ کرنے کے لیے صاحب کا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا ہے سورۃ احزاب کے اندر 22ویں پارے کے شروع میں کہ کوئی گھر میں آئے، نبی علیہ السلام کے ازواج کو اللہ نے خطاب کیا کہ فلا تخضعن بالقول، نرمی سے بات نہیں کرنی، اس انداز سے نرمی سے بات نہیں کرنی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے نا وہ کہیں تم سے غلط امید نہ لگا بیٹھے کہ بڑی نرمی کا جواب آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے معاشرے کی طرح نہیں ہے کہ شوہر گھر پہ ہے یا نہیں ہے، جو بھی آیا مارا نہ غیر بھائی جان آؤ بیٹھو، میں شربت بنا دی ہے، چائے بنا دی ہے، تو اندر آ جاؤ، اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام میں۔ ہاں رشتہ دار ہیں وہ آئیں، بیوی پردے میں ہو، ہاں جی ظاہر ہے رشتہ داروں نے بھی آنا ہے، ہاں جی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحق الموت، یہ تو میری موت ہے دیور جیٹھ جو ہیں، تو جب ان کا یہ ہے تو دوسروں کا آپ اندازہ فرما لیں کیا ہوگا۔ تو عورت جو ہے وہ اپنے خامند کے گھر کی بچوں کی حفاظت کرے، ہاں جی اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، یہ عورتوں کے حقوق ہیں، ہاں جی یعنی جو عورتوں کے اوپر ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں واللاتী یاتین الفاحشہ، کہ جو بے حیائی کا کام کرے گی تمہاری عورتوں میں سے، تو اگر کسی پر کوئی الزام لگتا ہے تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو الزام لگانے والوں سے 4 گواہ طلب کرو، اور وہ چاروں گواہ جو ہیں وہ مرد ہونے چاہیے۔ 1,00,000 عورتیں بھی گواہی دیں ایسے کسی عمل اور جرم کے اوپر، ہاں جی جو جنسی ہے، ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اس معاملے میں۔ ویسے عام معاملات کے اندر گواہی ہے کہ 1-2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، وہ بھی ان کے اندر جہاں پر عورتوں کا ٹچ ہے، جن مسائل کے اندر عورتوں کا کومل دخل ہے ان مسائل کے اندر عورتوں کی، لیکن یہاں نہیں ہے۔ 4 گواہ ہوں، فاستشہدوا، طلب کرو ان سے 4 گواہ، ہاں جی فإن شاہدوا، اگر گواہ مل جاتے ہیں تو اس وقت جب کہ ابھی دوسرے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، یہ پہلی آیت ہے اس سلسلے میں، اس وقت یہی حکم تھا فامسکوہن فی البیوت، ان کو گھروں کمروں میں بند کر دو، گھر سے باہر نہ جانے دیں، حتیٰ یتوفاہن الموت، جب تک ان کی موت نہیں آتی وہ اسی گھر کے اندر رہیں گی۔
ہاں جی، او یجعل اللہ علیہ نسیہ، اللہ کو اور راستہ پیدا کر دے ان کے لیے. تو جب شریعت نے احکامات نازل کر دیے کہ بھائی جو شادی شدہ مرد عورت جو ہیں وہ بے حیائی کا کام کرے تو ان کے لیے کیا ہے؟ سنسار کرنا ہے. اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو پھر آگے سورہ نور کے شروع میں آئے گا کہ فجلدوہم، ہاں جی، فجلدو میت جلدۃ، ہاں جی، 100 کوڑے سزا ہے ان کی. یہ اسلامی سزائیں ہیں. اور یاد رکھنا کہ وہ لوگ جو مغرب زدہ ہیں یا ان کی سوچ اور تھنک جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ملتی جلتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ ظالمانہ ہیں، وحشیانہ ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا وہ ورڈنگ بولی جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. کہتے ہیں نا جس تن لاگے وہ تن جانے. جس بندے نے کسی کی عزت کو تار تار کر دیا تو وہ بھی اسی کا مستحق ہے کہ اس کے جسم کو بھی ایسا ہی تار تار کر دیا جائے. اور یہ سزائیں ظالمانہ نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو انگریزی قوانین ہیں ان کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جہاں تک تو قانون کی رسائی ہے وہاں تک تو اس کی اپروچ ہے تو وہ مجرموں کو پکڑتا بھی ہے اور بعض اوقات سزا بھی مل جاتی ہے. وہ تو اس کے اندر سکم ہے، سزا کی طرف جاتا ہی کوئی نہیں، نہ جایا جاتا ہے. لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ جہاں پر قانون کی اپروچ نہیں بھی ہے، وہ جو تقوی خدا، خوف خدا ہدی للمتقین قرآن کہتا ہے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 7 بند کمروں کے اندر بھی ملکہ مصر دعوت گناہ دیتی ہے یوسف علیہ السلام کو تو وہاں بھی وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. خدا کی پناہ جی، نہیں دیکھا اس کی طرف. تو انسان جہاں ایسی جگہ پر بھی ہو جہاں قانون کی یا حکومت کی، ریاست کی اپروچ نہیں ہے، وہاں پر صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اس بندے کے اندر خوف خدا کو جگا کر کے کہتا ہے کہ وہ گناہ سے باز رہے. اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس انسان کو پیدا کیا تو اللہ کو اس کے نیچر کا پتہ تھا کہ یہ کس جرم سے، کس سزا کی وجہ سے باز رہ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں، کسی انسان نے مقرر نہیں کی ہیں. ہاں جی، یہاں تو نعوذ باللہ پہلے ایسے خواتین جو وزیر اعظم بھی رہیں انہوں نے بھی نعوذ باللہ ایسی باتیں کی کہ اسلام کی سزائیں ظالمانہ، وحشیانہ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. ایک جج تھا، چیف جسٹس پتہ نہیں کیا تھا اس کا نام، جنرل ضیاء کے وقت کی بات ہے، اس نے بھی ایسی باتیں کہہ دی اور فیصلے کے اندر کہہ دی. 50 علماء کا وفد بنا جس کے اندر حضرت شیخ بھی موجود تھے. ملے جا کے جنرل ضیاء کو، انہوں نے کہا بھائی جی اگر تو کوئی بندہ بات کرتا حکومت کا تو ہم جلسوں میں اس کا جواب دیتے. تیرے جج نے مطلب ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے جو ہے نا وہ قانون ہے اس نے لکھ دیا ہے. ہاں جی، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں انہوں نے بات سنی اور اس نے کہا میں کر لیتا ہوں، انشاءاللہ انصاف ملے گا. پھر اس نے وہ فیڈرل شریعت کوڈ بنایا جس کے اندر مفتی تقی عثمانی، پیر کرم شاہ صاحب اور اس طرح 2-3 ممبر بنائے. تو انہوں نے پھر ہیئرنگ کی تھی. پھر سارا اس کے بعد جو کرتا تھا اس کو وہاں جو ہے نا ڈر ہوتا تھا، اس کے بعد وہ سلسلہ روک گیا. تو اسلام جو ہے نا غیر انسانی سزا کوئی بھی نہیں ہے. یہ اسی سزا سے باز آنا ہے جو سزا اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا کسی جرم پر. اور نبی علیہ السلام کے دور میں یہ سزائیں دی گئی ہیں. جرم دیکھو نا کتنا بڑا ہے، کسی کی عزت کو تار تار کرنا کوئی معمولی بات تھوڑا ہی ہے. تو جب ایسا کام کرے گا پھر سزا بھی ویسی ہی ملے گی. تو اب اللہ نے وہ چونکہ مقرر کر دی ہے سزا تو یہ اب حکم جو ہے نا یہ منسوخ ہے کہ وہ ان کو گھروں میں بند رکھو، ہاں جی، مرنے تک باہر نہ نکلنے دو، یہ حکم نہیں ہے. آگے اللہ نے دوسری بات کر دی کہ اگر یہ تو عورتیں تھیں، اگر کوئی مرد جو ہیں 2 مرد آپس میں بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا تیانی ہم ان کو تو ان کے لیے فآذوہما. لیکن یہ بھی پہلے اب اذیت کیا ہے؟ ہاں جی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی دیوار کے نیچے کھڑا کرو، اوپر سے دیوار گرا دو. یا جو بھی قاضی ہو موجودہ جہاں پر یہ کیس پیش آئے تو وہ جس چیز کو ان کے لیے اذیت ناک سمجھ سکتا ہے فآذوہما تو وہ سزا ان کو وہ دے سکتا ہے. تعزیر ہے نا، یہ تعزیر سزا ہے. اچھا، حد نہیں ہے.
اچھا تو یہ پھر ان کو اذیت دی جائے، لیکن اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے، شادی شدہ ہوں گے تو ان کو بھی رجم کیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے ان کی بھی سزا مقرر ہو چکی۔ یہ پہلے تھا حکم فَعَذُوهُمَا، اگر لگا فَانْتَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا تو کر لیں، اصلاح کر لیں، ہاں جی، تو اوائڈ کرو ان سے، یہ پہلے کا حکم ہے۔ لیکن اب نہیں ہے، اب جو ہے نا سزا جو جرم کرے گا اس کو سزا مل کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللاتی، واللاتی، اور وہ عورتیں، اور وہ عورتیں، یاتین الفاحشۃ، یاتین الفاحشۃ، جو کریں بے حیائی کا کام، جو کریں بے حیائی کا کام، من نسائکم، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، فاستشہدوا علیہن، علیہن، پس طلب کرو ان کے خلاف، پس طلب کرو ان کے خلاف، اربعۃ منکم، اربعۃ منکم، 4 گواہ تم میں سے، 4 گواہ تم میں سے، فَإِن شَهِدُوا، فَإِن شَهِدُوا، بس اگر وہ گواہی دے دیں، اگر وہ گواہی دے دیں۔ اور یہ جو گواہی ہے نا اسلام کے اندر یہ بڑی سخت ہے، کسی بھی معاملے میں جو گواہ ہے نا اس کی جو اسلام نے جو اس کی شرائط مقرر کی ہے نا، کنڈیشنز بڑی سخت ہیں۔ مثلا اسلام کہتا ہے بے نماز بندے کی گواہی قبول نہیں ہے، جو بندہ نماز پڑھ تو رہے لیکن جماعت کے بعد پڑھے، ہاں جی، ایک تو ہے عذر، مطلب سویا ہوا تھا، جاگ نہیں آیا، کسی نے جگایا نہیں، وہ نہیں، عذر کی بات نہیں، عذر کا باب جو ہے نا شریعت میں الگ ہے، ایکسیپشنل کیس جو ہے نا سارے وہ الگ ہوتے ہیں۔ عذر کے بغیر اگر کوئی بندہ جمعہ چھوڑ دیتا ہے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اور اس طرح کی بہت ساری کنڈیشنز بڑی سخت ہیں گواہی کے لیے بھی۔ تو فرمایا اگر وہ گواہی دے جاتے ہیں اور گواہ بھی صحیح ہوں اسلام کے مطابق تو کیا کرو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، فَأَمْسِكُوهُنَّ، بس روک لو ان عورتوں کو، بس روک لو ان عورتوں کو، فِي الْبُيُوتِ، فی البیوت، گھروں میں، گھروں میں، حتیٰ، حتیٰ، یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، یتوفاہن الموت، یتوفاہن الموت، فوت کر دے ان کو موت، فوت کر دیں ان کو موت، او یجعل اللہ، او یجعل اللہ، یا کر دے اللہ تعالیٰ، یا کر دے اللہ تعالیٰ، لہن سبیلا، لہن سبیلا، ان کے لیے، ان کے لیے کوئی اور راستہ۔ کوئی اور راستہ۔ میں نے کہا یہ پہلے کا حکم ہے جب اب اسلام کو نہیں تھی۔ واللذانی، واللذانی، اور ایسے 2 مرد، ایسے 2 مرد، یاتیانہا، یاتیانہا، جو کرتے ہیں جو کرتے ہیں یہ بے حیائی کا کام، یہ بے حیائی کا کام، منکم، منکم، تم میں سے، تم میں سے، فآذوہما، فآذوہما، پس انہیں اذیت دو، پس انہیں اذیت دو، اذیت ناک سزا دو، اذیت ناک سزا دو، فَإِن تابا، فَإِن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض کرو، اور ان سے اعراض کرو، ان اللہ کان، ان اللہ کان، بے شک اللہ ہے، بے شک اللہ ہے، تواب الرحیم، تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ مہربان۔